اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین وهو خیر المعین۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج اسلامیات کا جو چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس کا بہت سے لوگوں نے توڑ نکالنے کی کوشش کی، اس قرآن کو مات دینے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تمام جن و انس مل کر بھی قرآن کی مثل ایک آیت بھی لے کر آنا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ تو یہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں آج ہم نے اپنے درس میں پڑھنا ہے۔ تو آئیے درس کی طرف بڑھتے ہیں کہ کتاب میں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، یہ وہ دور تھا جب گمراہی حد سے بڑھ چکی تھی اور لوگ احکام خدا کو بھلا چکے تھے۔ یعنی پیغمبر کو اس دور میں مبعوث کیا گیا کہ جس دور میں کیا ہوا تھا، لوگ جہالت کی اندھیر میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا گیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول تھے، اس لیے ایک ایسی آسمانی کتاب کی ضرورت تھی جو اس زمانے کے انسانوں کے ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کر سکے۔ یعنی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ ہونے کے بعد بھی کوئی ایسی چیز موجود ہونی چاہیے جو کیا کرے، دین اسلام کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ جس نے پیغمبر کے مبعوث برسالت ہونے سے لے کر تا قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کا کام جاری و ساری رکھا، لوگ اسے ہدایت پاتے رہے۔ خدا نے قرآن مجید کی شکل میں اپنے بندوں کو وہ رہنما عطا کیا جسے دیکھ کر قیامت تک کے انسان خدا کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز بیان کر دی ہے۔ یعنی قرآن میں خود ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خشک و تر چیز کو قرآن میں بیان فرمایا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو لوگ کیا کریں، اس قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنے کے جو تریقے ہیں وہ حاصل کریں، قرآن سے استفادہ کریں، قرآن سے علم حاصل کریں، کہ جس سے انسان کیا کرتا ہے، اپنی زندگی میں بہتری لاتا ہے۔ تو انسان کتاب الہی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ خدا نے اسے ہدایت کے ساتھ ساتھ بطور معجزہ بھی نازل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب بھی ہے اور ایک معجزہ بھی ہے۔ یہ معجزہ کیسے ثابت ہوتا ہے اس کے بارے میں آگے بتائیں گے۔ یہ یہاں پہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، وضاحت کریں، تو یہ یہاں پر آ سکتا ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس دور میں عرب کے لوگ اپنی فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔ فصاحت و بلاغت سے مراد ہے کہ اپنی زبان پر ان کو عبور حاصل تھا اور اس زبان میں لوگ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ اس چیز پر فخر کرتے تھے کہ ہماری زبان جو ہے بہت فصیح و بلیغ ہے، اس میں ہم مہارت رکھتے ہیں اور اس جیسی چیز اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی ہمارے مد مقابل کوئی بھی نہیں آ سکتی۔ یہ ان کو کیا تھا، غرور تھا عرب کے اس وقت کے لوگوں میں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فصیح و بلیغ کتاب بنایا اور عرب کے لوگوں کو چیلنج کیا کہ ان سے ہو سکے تو کسی ایک سورہ ہی کا جواب لے آئیں۔ یعنی قرآن نے یہ چیلنج دے دیا ایک معجزہ ہونے کے ناطے کہ اگر آپ اتنی فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں تو کیا کریں، اس جیسی ایک صورت ہی لے کر آ جائیں، لیکن آپ کیا ہوں گے، اس کے بھی متحمل نہیں ہوں گے، آپ یہ کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ قرآن کا چیلنج تھا، اور رہتی دنیا تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس قرآن کی مثل ایک سورت بھی یا ایک آیت بھی لے آئے۔ عرب کے لوگ اہل زبان ہونے کے باوجود اس کا جواب نہ لا سکے، بلکہ سورہ کوثر کو پڑھ کر ان سب سے بڑے شاعر نے بے اختیار کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ان کو ماننا پڑا ہے کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں بلکہ کسی بڑے کا کلام ہے، یعنی کوئی خدا ہے یا کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جو انسان نہیں ہو سکتا، اس کا کلام ہے۔ اگر یہ انسان کا کوئی کلام ہوتا تو یقیناً
وہ اس چیز کو پہچان لیتے اور اس کی مثل بھی لے آتے، لیکن یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثل آج تک کوئی نہیں لا سکا ہے۔ قرآن مجید ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماہ رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا۔ یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید کس ماہ میں نازل ہونا شروع ہوا؟ نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت جو سورہ الگ کی ہے، جو آپ پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہاں یہ سوال یہاں پہ نکلتا ہے، یہ آتا ہے کہ پہلی آیت کون سی نازل ہوئی اور اس وقت آپ کہاں موجود تھے؟ تو سورہ الگ کی آیت یہاں پر مکتوب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ نزول کا یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا، یعنی قرآن مجید جو ہے 23 سال تک نازل ہوتا رہا، درجہ بدرجہ تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ان میں سورتوں کی تعداد 114 ہے، اور ان میں 87 مکہ میں نازل 87 جو ہے سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور باقی 27 ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید کس زبان میں ہے، اس کی سورتوں کی تعداد کتنی ہے، اس میں سے مکی سورتیں کتنی ہیں اور مدنی سورتیں کتنی ہیں، یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے۔ اب ہے قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس میں دنیا کے تمام علوم موجود ہیں، مثلا اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، معاشیات، سائنس وغیرہ۔ یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کون کون سے علوم پائے جاتے ہیں، یہ سوال آ سکتا ہے۔ قرآن مجید کے ان علوم کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کی جانب رجوع کیا جائے جو اس پر مکمل عبور رکھتے ہوں، یعنی قرآن مجید سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، جب سمجھ نہیں سکتے تو دوسروں کو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایسی ہستی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کو قرآن مجید پر مکمل عبور حاصل ہو۔ اسی بنا پر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے ان ہستیوں کی جانب رہنما فرمائی، یعنی کہ پیغمبر نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت علیہ السلام۔ اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ یعنی یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، یا یہ سوال آ سکتا ہے کہ پیغمبر نے قرآن کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ اس کا جواب ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سننا، حتیٰ کہ اس کے حروف کو دیکھنا بھی بہت ہی ثواب کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ ہمیں قرآن مجید سے کیا سیکھنا چاہیے، یعنی کہ ہم قرآن مجید پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، یہ اس طرح کے سوال بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان کے پروردگار کا حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، یعنی خدائے غالب و سزاوار حمد کی راہ کی طرف لائیں۔ یعنی اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے بعد اس قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنایا عام انسانوں کے لیے، تاکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان کیا ہو، گمراہی کی تاریکیوں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن رہے۔ یہ ایک آیت تھی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت جس کا یہ ترجمہ تھا۔ اس کے بعد جو اس کی مشق کے سوال ہیں، کوشش کریں کہ اس کو سمجھنے کے بعد آپ اس کو بہتر طور سے حل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔